ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بصرہ کے گورنر بنائے گئے. تو جب یہ بیمار پڑے، بہت زیادہ تکلیف میں تھے اور بے ہوش ہو گئے، اور ان کا سر ان کی ایک بیوی کے گود میں تھا. تو بے ہوش ہوئے تو ان کا سر ایک بیوی کے گود میں ان کا سر گرا. تو بیوی رونے لگی، چیخ ان کی نکل گئی رونے کی وجہ سے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ رو رہی ہے چیخ کر کے، لیکن اتنے بیمار تھے کہ بول نہیں سکتے تھے. لیکن جب بولنے کی طاقت ہوئی تو انہوں نے بیوی کو ڈانٹا. دیکھیے، بیوی کو ڈانٹا اور کہا انا بریء ممن برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے برات کا اعلان کیا ہے میں بھی اس سے بری ہوں، میں بھی اس سے برات کا اعلان کروں، میں بھی اس سے بیزار ہوں چیز سے. تو کس چیز سے برات کا اعلان ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من الصالقہ والحالقہ والشاقہ. یہ صحیح بخاری کا حدیث، حدیث نمبر 1234، بہت اہم حدیث ہے. دیکھیے اس میں مرد، عورت، شوہر، بیوی، تمام لوگ عبرت نصیحت کی بہت ساری باتیں. تو ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا اس عورت سے جو عورت غم کے وقت چیختی چلاتی ہے، روتی ہے. وہ عورت جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت چیخ پکار کرتی ہے، روک زور سے روتی ہے، تو اس عورت سے برات کا اعلان کیا گیا ہے. نمبر 2 والحالقہ، وہ عورت جو غم اور مصیبت کے وقت اپنے سر کو منڈا لیتی ہے، غم کے وقت سر کو منڈا لیتی ہے، بال کٹا لیتی ہے، سر منڈا کرا لیتی ہے، ٹکلا کرا لیتی ہے. اور دیکھیے اس میں مرد بھی شامل ہے. جیسے نارمل اگر کوئی مرد سر منڈانا چاہے تو منڈا سکتا ہے، گرمی لگ رہی ہے یا بال میں جو آ گئے تو الگ بات ہے. لیکن کوئی مرد اس لیے سر منڈا رہا ہے کیونکہ وہ غم میں ہے، تکلیف میں ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں. اور یہ ہندوستان کے جو ہندو لوگ ہیں ان کے اندر یہ رواج ہے کہ جب اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی آدمی اس میں سر منڈاتا ہے. دیکھیے اللہ اکبر، وہی چتا کو آگ لگاتا ہے، وہی منڈا آدمی. یہ کافر کا طریقہ، استغفر اللہ. غم کی وجہ سے سر منڈا لے سکتا، کیسے کنیکشن صحیح نہیں ہے. وشاقہ، اور اس عورت سے بھی برات کا اعلان کیا گیا جو عورت مصیبت کے وقت کپڑوں کو پھاڑے، گریبان کو چاک کرے، اٹھا پڑک کرے، پریشانی کا ماحول کھڑا کر دے. تو یہ 3 قسم کی عورت سے، 3 قسم کی خواتین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا، بیزار ہے. یعنی ایسی عورتیں بہت بڑی گنہگار ہیں، نافرمان ہیں. کون عورت؟ وہ عورت جو مصیبت کے وقت چیخ پکار کر کے روئے، چیخے پکارے، روئے زور زور سے. دیکھیے یعنی زور سے مطلب رونا بھی جائز نہیں ہے، خاموشی. اچھا دیکھیے اگر آنسو آ رہے ہیں آنکھوں سے، صرف رو رہے ہیں تو جائز ہے، انسان ہے، فطری ہے، بات ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو اگر غمگین ہے، آپ کا چہرہ اداس ہے، چہرے پر اداسی ہے، تو یہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے. یہ آپ کا دل پھٹ رہا، کلیجہ پھٹ رہا، رونا آ گیا، آنسو بہ گئے، یہ بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے. گناہ کیا ہے کہ زور سے چیخ چیخ کر کے روئے، یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. اور گناہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت انسان سر کو منڈا لے. اور گناہ یہ بھی ہے کہ انسان مصیبت کے وقت کپڑوں کو پھاڑے، چیخے چلائے، اٹھا پڑک کرے. تو کپڑوں کو پھاڑنا مصیبت میں، پریشانی کے وقت، یہ بہت بڑی نافرمانی ہے، گناہ کا کام. اللہ اکبر. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ایک شوہر کتنا نیک ہے. دیکھیے آج کل کے شوہر کیا کریں گے، او ماشاء اللہ اتنی اچھی میری بیوی ہے، میری بیوی تو میری محبت میں رو رہی تھی، خوش ہو جائے گا نا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری خوش نہیں ہوئے. کیوں؟ یہ غلط کام کر رہی تھی. یہ محبت کا طریقہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ آواز سے رونا، چیخنا، چلانا یہ اسلام میں جائز نہیں. تو فوراً بیوی کو بلکہ ڈانٹا، جیسے تھوڑی سی ان کی طاقت ملی بولنے کی، انہوں نے بیوی کو ڈانٹا کہ غلط بات ہے. تو اس کا مطلب کہ شوہر بیوی کی محبت اچھی بات ہے، اور غلط کام میں محبت کرنا کہ میری محبت ہے میں ایسا کر رہا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے. بہت سی خواتین کیا کہتی ہے کہ ہم تو شوہر کی محبت میں آبروز بنا رہی ہیں کہ وہ میرے شوہر کو پسند ہے. استغفر اللہ. حرام کام کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہونا چاہیے، کام نہیں کرنا چاہیے. نہ شوہر کے لیے کرنا چاہیے اور نہ شوہر بیوی کے لیے کرے. کوئی بھی حرام کام نہ کرے جس میں اللہ کی نافرمانی گناہ ہو، وہ کسی کے لیے کرنا جائز نہیں. اور اسے بھی سمجھ میں آئے حدیث سے کہ صحابی کتنا حدیث پر عمل کرتے تھے. اللہ بیچارے بیمار ہیں، بستر پر ہیں،
مرنے کی حالت میں ہے، پھر بھی وہ کیا سنا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا، اس طرح کی عورتوں کو منع کیا ہے کہ اسے چیخنا پکارنا اور چیخ کر کے رونا، اونچی آواز میں رونا غم میں، یہ اسلام میں جائز نہیں، بہت بڑا گناہ ہے. سبحان اللہ. اس حدیث میں عورت، مرد، شوہر بھی، ہر طرح کے لوگوں کے لیے بہت ساری عبرت اور نصیحت کی بات ہے. انسان کو چاہیے ہر چیز میں اسلام کو فالو کرے، ایمان کو فالو کرے، حدیث کو فالو کرے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کیا ارشاد فرمایا، ہمارے رسول نے اس معاملے کیا کہا. اب اس سے پھر یہ بھی اندازہ لگائیے کہ خاتون صرف شوہر کے غم میں صرف چیخ دی، وہ زور سے رو دی تو صحابی اتنا غصہ ہو گئے. تو آج کے لوگ جو اتنا زیادہ ماتم کرتے ہیں، ہماری یہی بات ہے نا کہ ماتم کرنا اسلام میں جائز نہیں. تو جو لوگ محرم کا تعزیہ نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سر کو پیٹتے ہیں، خون نکالتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، چاقو سے، پتہ نہیں کیا کس چیز سے، لوہے سے جسموں کو کاٹنا، گالوں کو کاٹنا، سر میں ڈالنا لوہا سب، خون نکالنے سے جائز ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں کر رہے ہیں. صحیح ہے؟ غلط ہے. اگر آپ کو محبت ہے حرام کام مت کیجیے. اگر آپ کو محبت ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے طریقے پر چلیے، اب دیندار بنیے، یہ اصل محبت ہے. اب حرام کام کر رہے ہو، یہ اسلام کے خلاف کام کر رہے کہ محبت ہے، تو محبت کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو صرف زور سے رونا صحیح نہیں ہے غم میں، تو پھر یہ ماتم کرنا، اٹھا پڑا کے کتنا بڑا گناہ ہوگا، اندازہ لگا اس حدیث سے. اللہ اکبر.